بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نظروں سے گزرا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب محترم اور جمعیت علماء اسلام کے سربراہ ہیں اور ایک بہت ہی ایک احترام والی شخصیت ہے پاکستان کی سیاست میں، اور حافظ نعیم الرحمان صاحب جو جماعت اسلامی کے امیر ہیں، ان دونوں کی ملاقات ہوئی اور اس کے بعد ایک اعلامیہ جاری ہوا۔ میں ان دونوں شخصیات کا بہت احترام کرتا ہوں دل کے عطا گہرائیوں سے، اور خاص طور پر ان کی جماعتوں کی بھی، کیونکہ یہ پاکستان کی سیاست میں دین اسلام کی بات کرتے ہیں اور اس کے فروغ کے لیے کام کرتے ہیں۔ تو جو اعلامیہ جاری ہوا، مجھے اس پر تھوڑی سی تشویش ہے کہ موجودہ حالات کے اندر جو اعلامیہ جاری ہوا، سیاست ہم کرتے ہیں اور کرتے رہنا چاہیے، لیکن اس طرح کی شخصیات، نظریاتی پارٹیاں، نظریاتی لوگ، ان کو اگر کوئی اپنا نظریہ رکھنا چاہیے، کوئی اختلاف رکھنا چاہیے، تو اس کے مقابلے میں اپنا حل بھی بیان کرنا چاہیے۔ دونوں شخصیات نے کہا کہ جو کچھ بلوچستان کے اندر ہو رہا ہے اور خیبر پختونخوا کے اندر ہو رہا ہے، تو اس آپریشن کے بجائے ہم ان سے بات چیت کرنے کے، افغانستان سے معاملات جو ہیں ہمارے وہ بات چیت کے ذریعے کیے جائیں۔ ان دونوں شخصیات کو یہ اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ اس وقت جو فوجی جوان ہماری شہادتیں پیش کر رہے ہیں، اور جو جب ان کی میتیں گھروں میں آتی ہیں، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے، ان کے وارثان ان کو دیکھتے ہیں، اور پچھلے دنوں آپ نے ایک ویڈیو میں بھی دیکھا ہوگا، ایک جب باپ کو اس کے شہید بچے کا یونیفارم دیا جا رہا تھا تو وہ گر گیا غم سے کے نڈھال سے۔ تو یہ جب اس طرح کی کیفیت آ رہی ہو، اور جب بلوچستان کے اندر ظلم ہو رہا ہو، اور وہاں پہ کچھ لوگ اسلحے کی بنیاد پر شناختی کارڈ دیکھ کر لوگوں کو مار ڈالتے ہوں اور کسی کے اندر کوئی فرق نہ رکھتے ہوں، ایسے لوگوں کی نرمی پیدا کرنا اور بات کرنا یہ کسی طور پر ان سیاسی قائدین کو زیب نہیں دیتا۔ یہاں تو سختی کا جواب سختی سے دینا چاہیے، ورنہ اس طرح اگر ہر دہشت گرد کے ساتھ ڈائلاگ شروع کر دیے جائیں تو پھر پاکستان میں امن نہیں آ سکتا۔ اور ماضی میں ہم یہ دیکھتے رہے ہیں اور یہ ہوتا رہا ہے کہ ہم نے دہشت گردی کی جنگ کو شکست دے کر جب گھر بھیج دیا، تو پھر ہمارے جو پچھلے حکمران تھے ان کے دل و دماغ میں یہ بات آئی کہ ان سے بات چیت کر کے معافی دے کر ان کو دوبارہ یہاں بحال کرایا جائے، بسایا جائے، تو اس کے نتائج آج تک ہم بھگت رہے ہیں۔ کہ کون سی مسجد، کون سی درس گاہیں، کون سی دینی شخصیات، کون سی سیاسی شخصیات، کون سی ملٹری کے لوگ، اور کون کون سے علاقے بچ گئے تھے ان دہشت گرد حملوں سے، اور کیا ہو گیا تھا سوات، اور سوات تک تو لوگ پہنچ آئے تھے اور اسلام آباد تک پہنچنے کی باتیں ہو رہی تھی، ان حالات سے یہاں تک آج پہنچے ہیں۔ تو جو محنت آج ہوئی ہے دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے، ایسے بیانات ان کے لیے انتہائی خطرناک ترین حد تک ہیں، اور کہتے ہیں کہ افغانستان سے بات چیت کریں۔ پھر افغانستان سے کیا بات چیت کی جائے کہ جب ہمارے دوست ممالک نے، انہوں نے بھی کوشش کر دیکھی، ترکی نے کوشش کر لی، ایک اور ملک نے کوشش کر لی، عرب دوست ملک نے، کہ ان کو بلایا اور کہا کہ اس بات چیت کے ذریعے یہ اپنے معاملات حل کرو، لیکن انہوں نے دیکھا کہ وہ انتہائی ضدی لوگ، ہر دھرم لوگ اپنی باتوں سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، اور پاکستان کے لیے کوئی نرم گوشہ رکھنے والے نہیں ہیں، تو پھر کس طرح کی بات چیت کی جائے؟ اور کس طرح وہ افغانستان کی حکومت جو ہے وہ ہندوستان کے ساتھ جا کے وہاں ان کی لیڈرشپ جا رہی ہے طالبان کی، اور وہاں ان سے گشت و شنید کر رہی ہے، اور کس طرح وہ دونوں مل کر پاکستان میں مداخلت کر رہے ہیں ان موقع کے اوپر بلوچستان کی، یا کہ دہشت گردوں کے بارے میں، وہ لوگ جنہوں نے قبائلی علاقوں میں ہتھیار اٹھائے، یا پھر افغانستان سے، افغانستانی حکومت کے بارے میں جو آدمی بات کرے وہ پاکستان کا خیر خواہ نہیں کر رہا ہے۔ ان کو اپنے نظریے پر ضرور سوچنا چاہیے کہ ہم کس طرح کی بات کر رہے ہیں۔ دوسری بات انہوں نے کی کہ پاکستان خدا نخواستہ اسرائیل کو تسلیم کرنے لگا ہے، اور یا ان کا جو بورڈ آف پیس ہے اس میں کیوں شامل ہوا ہے، اس پر ان کو اعتراض ہے۔ کوئی آدمی آج تک ہمیں بتا سکا کیا اس حالت میں آج امت مسلمہ کوئی ایک ملک ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ حملہ کر کے جو ہے وہ اس کو نیست و نابود کر دے؟ یا تو پہلے تو آپ اس مقابلے میں آنے کی کوشش کریں۔ جب تک آپ اس مقام پہ نہیں پہنچتے ہیں تو کوئی آدمی بتائے کہ کس طرح فلسطین کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔
2-3 سالوں کے اندر انہوں نے اینٹ سے اینٹ بجا دی. اگر آج اسلامی ممالک متحد ہو کر، جس میں ترکی بھی شامل ہے، سعودی عرب بھی شامل ہے، قطر بھی شامل ہے، مصر بھی شامل ہے، باقی بھی UAE بھی شامل ہے، باقی بھی ممالک شامل ہیں، اس میں ملیشیا بھی شامل ہے، تو اگر یہ سارے ممالک مل کر کوشش کر رہے ہیں کسی بھی طرح وہاں پر ان لوگوں کی زندگیوں کو پہلے جو ہے وہ بچایا جائے، اور ان جو بچ گئے ہیں اور وہاں جو ان کی خطرات ہیں، جو نسل کشی ہو چکی ہے ان میں سے جو کچھ بچ گئے ہیں، ان کو بچانے کے لیے اگر کوئی معاہدہ کیا جا رہا ہے تو اس کو آج بھی ہمیں جو ہے سپورٹ کرنا چاہیے. اور یہ غلط بات ہے اپنی حکومت پر اور افواج پاکستان پر، جن کا موٹو یہ ہے کہ ایمان، تقوی، جہاد فی سبیل اللہ. آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے ہیں، اور نہیں کرنے والا کوئی، میں یہ بات تسلیم نہیں کرتا ہوں کہ کوئی پاکستانی، کوئی حکمران ہو، کوئی بھی ہو، اور کوئی فوجی جو جنرل ہو، جو فوجی ہو، جو اس پوزیشن کے اندر ہے، جو کمانڈ کرنے والے ہیں، کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کر لے گا، ہرگز نہیں کرے گا. یہ پاکستانیوں گھٹی کے اندر شامل ہے. اس لیے اس وقت نفرت کی بات کرنے کے بجائے، اتحاد کی بات کرنے کے بجائے، سب سے پہلے فلسطینی لوگوں کو جو ہے امن دلوانے کی خاطر بات کرنی چاہیے. اور کہا جا رہا ہے کہ دیکھیں آج نیتن ہاؤ اس بات میں سخت پریشان ہے کہ کس طرح مسلمانوں کی افواج وہاں پہنچیں گی. وہ اس بات کو برداشت نہیں کر رہا ہے کہ ترکی کی فوج وہاں پہنچے. اس کو اپنی پارٹی کے اندر اور اپنے ملک کے اندر شدید مشکلات کا سامنا ہے. وہ پہلے اس بورڈ کو ماننے والا نہیں تھا، اس میں بیٹھنے والا نہیں تھا، لیکن وہ امریکہ کے پریشر پہ جو ہے وہ وہاں پر اس وقت آ رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ ہمیں یہ ٹھیک ہے ایک بات کہ ہم، اسرائیل ہمارا دشمن ہے، اس کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہیے، لیکن اس وقت ہمیں حکمت کے ساتھ کام لینا چاہیے کہ امن کس طرح حاصل ہوگا. اور یہ کتنا بڑا موقع ہے کہ جب پاکستانی افواج بھی وہاں موجود ہوں گی، جب ترکی کی افواج بھی موجود ہوں گی، سعودی عرب کی بھی موجود ہوں گی، ملیشیا کی بھی موجود ہوں گی، مصر کی بھی موجود ہوں گی، جب ان سارے ممالک کی جو فوج وہاں موجود ہوگی تو وہ فلسطینیوں پر اسرائیلیوں کا ظلم نہیں ہونے دے گی. وہ اسرائیل کے ظلم کو روکنے کی ضرور کوشش کرے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی مسلمان فوجی وہاں موجود ہو اور وہ مسلمانوں پر ظلم کرے، فلسطینیوں پر. اس لیے کچھ حکمت ایسی ہوتی ہے، کچھ اللہ کی طرف سے کام کیا. انسان کچھ سوچتا ہے، اللہ کی طرف سے کچھ فیصلے ہوتے ہیں. تو یہ آپ اس چیز کو اس نیریٹو میں بھی ضرور دیکھیں کہ اللہ کی طرف سے ہی فیصلہ ہو سکتا ہے کہ ایسی سرزمین جہاں پر کوئی مسلمان فوجی ان کے پروٹیکشن کے لیے موجود نہیں تھا، 8، 9 یا 10 ممالک کی فوج وہاں پہ موجود ہوگی. اور ہو سکتا ہے کہ اسی کے ذریعے ایک امن کی راہ بیدار ہو جائے اور فلسطین کی ریاست جو ہے وہ قائم ہو جائے. یہ بات آج پوری طرح طے ہو چکی ہے. حکومت بھی بار بار کر چکی ہے، افواج پاکستان بھی بار بار کر چکے ہیں، اور پوری پاکستانی قوم بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ جب تک آزاد فلسطینی ریاست قائم نہیں ہوگی، القدس اس کا کیپٹل نہیں ہوگا، تب تک کسی اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا جائے گا اور کسی اور منصوبے کو تسلیم نہیں کریں گے. جب یہ بات طے ہے تو پھر اس وقت یہ جو بورڈ آف پیس کا جو ہو رہا ہے اجلاس، اس کو سپورٹ کرنے کی، اس لیے جو اس طرح کے ہمارے دینی شخصیات ہیں اور بہت رسپانسیبل پرسنالٹیز ہیں اور رسپانسیبل جماعتیں ہیں، ان کو اپنا نقطہ نظر پیش کرنے سے پہلے تھوڑا ضرور دیکھنا چاہیے کہ اس وقت معاشرے کے اندر کسی بھی طرح نفرت یا تفریق کے بجائے ہم ایسا میسیج دیں کہ جو اجتماعی طور پہ، قومی طور پہ ہمارے ایشوز کو سپورٹ کرتا ہو. تو جو بورڈ آف پیس کا اجلاس ہو رہا ہے اس کو بھی دیکھنا چاہیے. اس کے نتیجے میں اسلامی ممالک یا افواج کو وہاں جانا چاہیے. جب وہاں چلی جائیں گی تو اس کے بعد پھر وہاں کے حالات کو بغور جائزہ جو ہے وہ اس پہ غور کرنا چاہیے. اور اگر وہاں اس وقت کوئی کسی بھی طرح کی کوئی خرابی ہوتی ہے تو پھر ضرور ہمیں اپنا نقطہ نظر پیش کرنا چاہیے، اور پھر اختلاف بھی کرنا چاہیے، پھر احتجاج بھی کرنا چاہیے، پھر آوازیں بلند کرنی چاہیے. کیونکہ فلسطین وہ ایشو ہے جو ہمارے دین کا حصہ ہے، جو ہماری رگوں کے اندر بستا ہے. ہم وہاں پہ کسی صہیونی طاقتوں کو برداشت نہیں کر سکتے، لیکن ابھی حکمت کے ساتھ وہاں ان افواج کو پہنچنا چاہیے اور فلسطینی بہن بھائیوں کی حفاظت جو ہے اس کو یقینی بنانا چاہیے. یہ ہمارا نقطہ نظر ہونا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو پاکستان اور امت مسلمہ کے لیے بہتری کے لیے اور بہترین فوائد کے لیے اور بہترین موقع حاصل کرنے کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ، بہت مہربانی.